بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاری شیخ بشیر احمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ بہت بڑے قاری اور بہت بڑے مقری اور استاذ الاساتذہ اور حرمین شریفین کے بہت سارے ائمہ کے استاد، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان سے قرآن کی خدمت لی، قراءات کے حوالے سے، سب عشرہ کے حوالے سے، کہ اس قسم کی اتنے طویل دورانیہ اپنی عمر کا، اور پھر فی سبیل اللہ کبھی انہوں نے تنخواہ نہیں لی۔ جب سے وہ حرم شریف گئے تھے تو بغیر تنخواہ کے وہ حرم شریف میں انہوں نے کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ پاکستان کا بہت بڑا ایک بہترین ایک وہ نمائندے تھے، ایک چہرہ تھا پاکستان کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور ہم ہمیشہ ان کی برکات، ان کے دعاؤں سے ہم لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، جامعۃ الرشید کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو دعاؤں کا دروازہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کا صدمہ ہے، لیکن موت کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی نیشنلٹی نصیب فرمائی۔ قرآن کی بدولت، قرآن کی خدمت کی وجہ سے سعودی عرب کی نیشنلٹی ان کو ماشاءاللہ ملی، اور نیشنلٹی بھی مدینہ منورہ کی، اور ساری عمر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے وہاں جو ہے نا قرآن جیت کی خدمت کی، اور ماشاءاللہ وہ 35 ملکوں کے وہ اسفار کیے انہوں نے، اور پورے جہاندیدہ تھے، دنیا دیکھی ہوئی تھی، اور روزانہ عشاء کے بعد وہ کئی ملکوں سے ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ یا ویڈیو لنک کے ذریعے سے وہ پڑھاتے تھے۔ تو ان کے شاگرد ماشاءاللہ پوری دنیا میں تھے۔ پہلے وہ دارالعلوم کراچی میں استاد بھی تھے اور یہاں امام بھی تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی ان کے ساتھ تعلق تھا اور بہت سرپرستی تھی۔ تو پھر یہاں سے جب وہ مدینہ منورہ چلے گئے تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، ان حضرات کا وہاں آنا جانا بھی تھا، اور جب بھی وہ پاکستان تشریف لاتے تھے تو دارالعلوم کراچی، جامعۃ الرشید اور جامعہ اشرفیہ، ان 3 جگہوں میں ضرور جاتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے محتم صاحب تھے، اور دارالعلوم میں یہ دونوں بزرگ حضرات، اور جامعۃ الرشید سے ہم سے تعلق تھا ان کا۔ تو وہ ہمیشہ بہت ہم سے محبت کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، اور آخر میں زیادہ تر میرے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں پورا پاکستان گھوم کر آیا ہوں، جتنا حسد جامعۃ الرشید سے اور آپ سے لوگوں کو ہے شاید کسی کو تو اس لیے فرماتے تھے کہ میں آپ کے لیے یا جامعہ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے لیے اور الغزالی کے لیے انہوں نے اتنی دعائیں کی کہ اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب الغزالی میں 50,000 طلبہ ہوں گے۔ اور مجھے کہا کہ آپ یہ جو جگہ ہے، آپ کہنے ہیں میں 100 ایکڑ نہیں 1000 ایکڑ جگہ خریدیں گے الغزالی کے لیے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ یا اللہ الغزالی کو، جامعۃ الرشید کو اتنی ترقی عطا فرما۔ وہ کہتے تھے کہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 200 سال عمر نصیب فرمائے اور جب بھی وہاں ہم لوگ جاتے تھے، ہمارے غائبانہ بھی بہت سے علماء کو وہ کہتے تھے کہ جامعہ الرشید سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں ان کے گھر والے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے بچے، ان کو صدمہ ہے، تو جامعۃ الرشید کا صدمہ ان سے کم نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ سے، بچوں سے میں بہت جامعۃ الرشید کی طرف سے، اپنی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کے جتنے بھی صدقہ جاریہ تھے، جتنی بھی دینی خدمت تھی، چاہے وہ شاگردوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو، یا بیانات کی شکل میں ہو، یا تعلقات کی شکل میں، اللہ ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی ان کو اللہ نے جنت البقیع نصیب فرمائی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی وہ اٹھ کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو انہوں نے جامعۃ الرشید کو اور الغزالی کو جتنی دعائیں دیں، جتنی کوششیں کی، اور جتنی انہوں نے حوصلہ افزائی کی، ہمارے سرپر شورا کی انہوں نے دعوت کیا یہ اپنے گھر پہ، جتنے ہمارے سرپر شورا کے حضرات تھے، ان سب کو اپنے گھر پہ بلا کر دعوت کی تھی، اتنے زیادہ ماشاءاللہ وہ قائل تھے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے میں سے باغیچہ بنایا، نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو ہم سب سمیت صبر جمیل عطا فرمائے۔